پہلے آیت پڑھنے کو تو پڑھ دیا، لیکن ایک تھیوری دینا چاہتا ہوں، ایک ایسی تھیوری، ایک ایسا میرر جس میں تم سب کا چہرہ پہچان سکو۔ آج ہم کو یہ جانتے ہوئے کہ ہم قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، دھونس میں لے لیا جاتا ہے، انفیریٹی کمپلیکس میں ڈال دیتے ہو، طبیعت کی بات کرتے ہو، جب ہم کہتے ہیں ایسا کیوں کہتے ہو قرآن میں ہے، ہم چپ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن جانا کہاں ہے، ہم نے قرآن سمجھا کہاں ہے، ہم نے قرآن کو قاعدے سے پڑھا کہاں ہے۔ بات کرو طبیعت کی، اور میں کہوں یار میرے باپ نے کبھی نہیں کہا تھا، میرے دادا نے کبھی نہیں کہا تھا، میرے پردادا نے نہیں کہا تھا، میرے لکڑ دادا نے نہیں کہا تھا، دھکڑ دادا نے نہیں کہا تھا، پوروجوں نے نہیں کہا تھا، میرے فور فادرز آر سائلنٹ۔ ایک نئی بات تم آج بول رہے ہو، بالکل نئی بات، 100 برس کے اندر کی نئی بات، 50 سال پہلے میرے باپ نے نہیں سنا تھا، یہ لیٹسٹ سننے میں آ رہا ہے، ایسا کیوں بولتے ہو؟ کوئی نئی بات بولا؟ ارے بھائی یہ بات قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، آج تجھے پتا چلا قرآن میں ہے، قرآن کو آئے ہوئے تو 1400 برس ہو گئے، اولڈسٹ نے جانا نہیں، یہ لیٹسٹ کیسے جان گئے؟ آج میں بتا دینا چاہتا ہوں، میں پول کھول دینا چاہتا ہوں، میں کرائٹیریا دینا چاہتا ہوں۔ I want to give you criteria to select that who is what، کون کیا ہے۔ قرآن 30 پاروں پر ہے، 30 پارا فولی قرآن، آیتیں ہیں، لیکن آج آیتوں کے بارے میں سن لو، قرآن کی آیتوں کے بارے میں۔ قرآن میں 3 ٹائپ کی آیتیں ہیں، دیر آر 3 kinds، ایک ہی ٹائپ کی ہر آیت نہیں ہے، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ ہر دم یہ کہتے ہیں قرآن میں نماز مت پڑھو، قرآن میں ہے۔ کیسے بھیا نماز مت پڑھو قرآن میں؟ کہاں؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، کہ آدھی بات مت کرو، پوری بات کرو، وانتم سکارا آگے ہے، جب نشے میں رہو تب آدھی بات کرو گے تو نماز بھی قرآن میں نہیں ملے گی، وہ ہے جب نشے میں رہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ، پوری بات بولو۔ تو قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیت قرآن کی ایسی ہے کہ یو آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ، یو کان ٹرانسلیٹ، نہ تم اس کو یو آر انیبل ٹو ٹرانسلیٹ، اور when the translation is impossible, explanation is more impossible. Translation is impossible, تو explanation is more impossible. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا نہ تم ٹرانسلیشن کر سکتے ہو اور نہ ایکسپلانیشن کر سکتے ہو۔ when the translation and explanation is impossible, then conclusion is still impossible. Conclusion is more impossible. پھر conclusion کیا نکلے گا، result کیا نکلے گا؟ سمجھا نہیں تو سمجھاؤ گے کیا؟ You don't know how to teach me. جانا نہیں تو پڑھائیں گے کیا؟ پہلے جانو میری جان، پھر جان کی بات کرو جان۔ تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا تم ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، انواد نہیں کر سکتے، واد ویواد کر سکتے ہو، انواد نہیں کر سکتے، ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، جیسے الف لام میم، یہ قرآن ہے۔ کوئی بتاوے الف سے کیا عقیدہ بنے گا، لام سے کیا مسئلہ بنے گا، میم سے کیا سمجھو گے؟ نہیں معلوم۔ جب میں نے مفسرین کو، قرآن کے ٹرانسلیٹرز کو قریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں، الف لام میم، اللہ and his prophet knows better. That is the translation. Is it translation? یہ تو ٹرانسلیشن سے بچنے کا راستہ ہے، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ کافا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، کیا ٹرانسلیشن؟ سب قرآن ہے۔ اچھا میننگ ہے کہ نہیں الف لام میم کا؟ اگر میننگ نہیں تو قرآن میننگ لیس ہو گیا، اٹ از انسلٹ آف ہولی قرآن۔
that there is no meaning of Quran. It is a direct insult of Holy Quran. Meaning ہے مگر اللہ جانے یا اس کا رسول. یعنی الف کے معنی تو ہے مگر چھپا ہوا ہے, ہم نہیں جانتے. وی ڈونٹ نو دا میننگ آف الف, وی ڈونٹ نو میننگ آف لام, وی ڈونٹ نو میننگ آف میم. ہے مگر ہم جانتے نہیں, ہم سے چھپا ہوا ہے. مولویوں سے چھپ گیا, مفسروں سے چھپ گیا, محدثوں سے چھپا ہوا ہے, امت نہیں جانتی. اللہ اس کا رسول جانے یا وہ جانے جس کو رسول نے بتایا ہو. مگر مولویوں کو نہیں معلوم ہے, عالموں کو نہیں معلوم ہے. جب بڑی بڑی علماء کی جماعت کو نہیں معلوم تو جاہلوں کی جماعت کو کیا معلوم ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. نہ مولویوں کو نہیں معلوم الف کا کیا معنی ہے. میننگ ہے, دیر از اے میننگ آف الف, دیر از اے میننگ آف الف لام میم. یقیناً اس کی میننگ ہے, نو ڈاؤٹ دیر از اے میننگ ہے سم تھنگ ان الف لام میم, بٹ آئی ڈونٹ نو واٹ از ان الف لام میم. تو جو کچھ ہے وہ ہم سے پردے میں ہے, غائب ہے, کورڈ ہے, غائب ہے, چھپا ہوا ہے. الف کا معنی ہم پر غائب ہے, لام کا معنی ہم پر غائب ہے, اور میم کا معنی جو ہے وہ ہم پر غائب ہے. لیکن رسول جانتے ہیں. اے اللہ تو نے چھپایا کیوں؟ اسی لیے یہ بات چھپا دی گئی تاکہ میرا کوئی بندہ رسول کے علم غیب پر ڈاؤٹ نہ کرے. رسول کے علم غیب پہ ڈاؤٹ نہ کرے. جب تک الف لام میم رہے گا رسول کے علم غیب کی دلیل بنی رہے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں کہتا ہوں سید محمد ہاشمی does not know what is meaning of alif lam mim. My father was Muhaddis Azam Hind and he translated Holy Quran from A to Z, but he does not know what is meaning of alif lam mim. Imam Ahmad Rida Fazl Barelvi, the greatest alim in his period in the world, but he does not know. He did not know what is the meaning of Quran, alif lam mim. Alif lam mim کا مطلب نہ بریلی نے لکھا, نہ کچھوچے نے لکھا, نہ بدایوں نے لکھا, نہ دلی نے لکھا, نہ مدینے میں اس کا کہیں ترجمہ ملتا ہے. الف لام میم کا ٹرانسلیشن کہیں نہیں ملتا. محمد مولوی نہیں جانتا, عالم نہیں جانتا, مجددین نہیں جانتے, مفسرین اس کی میننگ نہیں جانتے, محدثین اس کی میننگ نہیں جانتے, علماء دین اس کی میننگ نہیں جانتے. میں منبر رسول پر بیٹھ کر چیلنج کرتا ہوں کہ خود جبریل امین بھی اس کی میننگ نہیں جانتے. خود جبریل امین بھی اس کی میننگ نہیں جانتے. الف کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم, لام کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم, میم کا کیا مطلب ہے جبریل کو نہیں معلوم. اچھا کیا سچویشن ہوگی جب جبریل وحی لے کے آئے؟ تو پہلے تو تم وہ بات سن لو جو ہوئی, پھر اس کو آئیڈیا سے سوچو. نیکسٹ کیا ایکشن مجھ سے سن لو, ریئیکشن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا. ایکشن مجھ سے سمجھ لو, ریئیکشن آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گا. کہ جبریل امین لے کر کے رسول کے پاس آئے. جبریل نے کہا الف, رسول نے کہا فہم تو. جبریل نے کہا لام, رسول نے کہا فہم تو. جبریل نے کہا میم, رسول نے کہا فہم تو. یعنی جبریل جب آئے کہنے لگے الف, رسول نے کہا میں سمجھ گیا. لام میں سمجھ گیا, رسول صرف اتنا کہہ رہے میں سمجھ گیا. اور جب جبریل نے کہا میم تو رسول نے کہا میں سمجھ گیا. اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب, تب رسول نے نہیں کہا میں سمجھ گیا. الف پہ کہا میں سمجھ گیا, لام پہ کہا میں سمجھ گیا, میم پہ کہا میں سمجھ گیا, اور ذالک الکتاب پہ نہیں کہا میں سمجھ گیا. رسول اس لیے بول رہے تھے میں سمجھ گیا تاکہ جبریل کو شک نہ ہونے پائے. جہاں سے وہ سمجھتے ہیں وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں, مگر جبریل جہاں تم نہیں سمجھتے اسے بھی میں سمجھتا ہوں, اسے بھی میں جانتا ہوں, وہ میننگ بھی مجھے معلوم ہے. تو دنیا کو شبہ نہ ہونے پائے. الف پہ فرمائے میں سمجھ گیا, لام پہ فرمائے میں سمجھ گیا. جس وقت میرے آقا نے کہا ہوگا میں سمجھ گیا, الف میں سمجھ گیا, لام میں سمجھ گیا, میم میں سمجھ گیا, تو پھر جبریل نے سوچا ہوگا کہ یہ نیچے بیٹھ کر سمجھ گئے اور میں وہاں سے لا رہا ہوں نہیں سمجھا, میں وہاں سے لا رہا ہوں نہیں سمجھا. یہ فرش والا بھی عرش والے سے بلند دکھ رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. عرشی جبریل کو بھی معلوم ہو گیا کہ فرشی مصطفیٰ کا مقام کیا ہے. میں نہیں سمجھا, بڑا ضروری تھا. اٹ واز موسٹ امپورٹنٹ کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں, قرآن میں کچھ آیتیں ایسی بھی ہوں جن کی میننگ خود جبریل کو معلوم نہ ہو, تاکہ مولویوں کو پتا چل جائے کہ جبریل کا کام صرف وحی کا لانا تھا, میننگ بتانا ان کا کام نہیں تھا, رسول کو پڑھانا ان کا کام نہیں تھا, رسول کو سکھانا ان کا نام تھا نہیں تھا. جبریل واز دی سروسر آف پروفیٹ, ناٹ ٹیچر آف پروفیٹ.
رسول کے وہ پرافٹ نہیں تھے. میرے نبی نے جب فرشتوں سے پڑھنا پسند نہیں کیا تو مولویوں سے پڑھنا کیا پسند کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو میرے دوستو، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ٹرانسلیشن آپ نہیں کر سکتے، یعنی ان سے آپ عقیدہ نہیں بنا سکتے. الف سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، لام سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، میم سے کوئی عقیدہ نہیں بن سکتا، کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا، کوئی قانون نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جب میننگ معلوم نہیں تو قانون کیا بنے. تو اب اس سے اب نوٹ کرو، قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ. نو لا ناٹ آئیڈیالوجی، بیکاز وی ڈونٹ نو واٹ از ریئل میننگ. وی ڈونٹ نو ریئل میننگ، وی کانٹ میک اینی مسئلہ، وی کانٹ میک اینی لا، وی کانٹ میک اینی عقیدہ بیکاز آئی ڈونٹ نو اٹس ریئل میننگ. تو اب یہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے نہ عقیدہ بنتا ہے نہ مسئلہ. اب آؤ قرآن میں پھر دوسری قسم کی آیتیں ہیں. ترجمہ تو آپ کرنے کو کر لیں گے، یو آر ایبل ٹو ٹرانسلیٹ، بٹ اوریجنل ٹرانسلیشن not able to accept. You are able to translate, but original translation is not able to accept. میں ایگزامپل دوں گا. ترجمہ کرنے کو تو آپ کر لیں گے، لیکن ترجمے کا جو ظاہر پہلو ہے وہ مان ہی نہیں سکتے. آپ مان لیں گے تو آؤٹ آف اسلام ہو جائیں گے. حالانکہ قرآن ہے، حالانکہ وہ قرآن ہے، اور قرآن کا وہ ٹرانسلیشن ماننے سے آپ کا اسلام غائب. کرو ضرور ٹرانسلیشن، مگر جو کلیئر ہے وہ مانو مت. فار ایگزامپل ید اللہ فوق ایدیہم، اٹ از قرآن. ٹرانسلیشن کرنے کو تو کر لے جائیں گے، ہینڈ آف اللہ اپان یور ہینڈس، ہینڈس آف اللہ اپان دیئر ہینڈس. ترجمہ ہو گیا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. ید اللہ، ید مانے ہینڈ، ید اللہ ہینڈ آف اللہ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ. ترجمہ کرنے کو تو کر گئے. اب کتنے مولوی ہیں جو قرآن کی بیسس پر اللہ کو ہاتھ مانے؟ اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پیر ہے، اللہ کو باڈی ہے، اللہ کے جسم ہے. جب جسم ہی نہیں تو ہاتھ کہاں سے آئے گا؟ اور جب ہاتھ مانیں گے تو اسلام میں رہ پاؤ گے؟ اگر ہاتھ مان لیا تو پھر وہ جگہ بھی ماننی پڑے گی جہاں ہاتھ فکس ہوتا ہے. اور جب چیسٹ مان لیا تو پیٹ ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ اور جب پیٹ مانگو گے تو دو ٹانگ تو ضرور فاؤنڈیشن کے لیے ماننا پڑے گا. چلے تھے خدا ماننے، پورا بت تیار ہے. اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے. نہ اللہ کو باڈی ہے، نہ اس کو اسٹرکچر ہے، نہ وہ اسٹیچو ہے، نہ اس کے ہینڈ ہے، نہ اس کے لیگس ہیں، نہ اس کے باڈی ہے. ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ہاتھ نہیں، اور قرآن یہ ہے ید اللہ. ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، بٹ قرآن از سیئنگ دیٹ ید اللہ. تو ید اللہ سے انکار کرو تو کافر، اور ہاتھ مان لو تو کافر. اس لیے کہ ید اللہ سے انکار کیا تو ڈینائی آف قرآن، اور مان لیا تو پکچر آف اللہ. اللہ کے پکچر نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں. تو ماننے میں بھی گڑبڑ ہے، نہ ماننے میں بھی. تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن جو ترجمے کا کلیئر ہے، جو ترجمے میں ظاہر ہو رہا ہے، وہ خدا کی مراد نہیں ہے، وہ خدا کی منشا نہیں ہے، وہ خدا کی مرضی نہیں ہے. اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں موجود نہیں ہے، وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے. تو ایسی آیت کو متشابہات کہتے ہیں. وہ آیت قرآن کی، وہ آیت جس کا آپ ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، اس کو عربک میں کہتے ہیں مقطعات. حروف مقطعات، الف لام میم کا